وہ اللہ کے خزانے ہیں اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے آپ کو خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور سفر کر رہے تھے، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ بھرا، اور چونچ پانی کا بھر کے پی کے چلی گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، جتنا چونچ میں پانی چڑیا کے ہے یہ ساری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، اور باقی جتنا علم ہے یہ سارا سمندر اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ کے پاس یہ جو سمندر ہے یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے، میرے اللہ کا علم اتنا ہے، اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے، اور میرے اللہ کی قوت اتنی ہے، اور میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، وسیع خزانے ہیں، اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کائنات ساری ایک وقت میں مانگنے میں آئے، اور اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی چاہت میں مانگنے میں آئے، اور مانگے، اور جی بھر کے مانگے، اور جو جی میں آئے وہی مانگے۔ میرا رب سب کو دے، سب کی سنے، اور سب کی سننے کے بعد سب کو اپنے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر کے عطا کرے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اس کا نام ہے کوثر۔ ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ایک چشمہ ہے جس کا چشمے کا نام کوثر ہے۔ جیسے سمندر ہے بہت بڑیا، دریا ہے، دریا سے نہریں نکلتی ہیں، بڑی نہریں، چھوٹی نہریں، بڑی نہریں نکلتی ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، نعمتوں کا خزانہ، انعامات کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، وسعتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور وہ جو کوثر ہے وہ اللہ جل شانہ نے صرف سارے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی، اور میرے مدینے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میرے رب کے پاس جتنی کوثر ہے اس میں کیا خزانے ہوں گے، اس میں کیا نعمتیں ہوں گے، اس میں کیا راحتیں ہوں گے، اور اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گے۔ یہ تو خزانے میں سے، کوثر کے خزانے میں سے ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے، اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمتی ہوگا، جب تک پانی نہیں پیے گا اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَا کل میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی، کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی قربانی۔ اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے میں ہوں۔ سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمزم
ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ پا ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں، میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں، ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کھانا بہت کھاؤں، کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا، اپنی طبیعت کو توڑا چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی۔ پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر روتی ہی بدل دی ہواؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا۔ دو چیزیں جس کو ملتی ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے، مشرکین نے میرے آقا کو تانا دیا تھا آپ کے بیٹے نہ ہونے کا، آپ کے بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے۔ یہ لفظ پھر سنیے گا، لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کوثر کس کو ملے گا۔ دنیا کا کون خوش قسمت انسان ہے جس کو کوثر ملے گا۔ جس طرح زمزم ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا، جس کو میں نے ایڑیاں رگڑنا کہا ہے، اس طرح کوثر بھی ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا۔ کوثر وہ اللہ کے خزانے ہیں، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور یاد رکھیے گا، جو میرے مدینے والے کی عطا ہے وہ امت تک چلے گی، کیونکہ سخی کے پاس عطا آئی ہے اور سخی چھپا کے نہیں رکھتا۔ میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا، سخی کے پاس عطا ہے۔ اور میرے مدینے والے کے اصحاب سخی، میرے مدینے والے کے اہل بیت سخی، اور میرے مدینے والے کے اولیاء صالحین ماننے والے سخی۔ یہ سخاوت چلے گی، کوثر کا فیض چلے گا ہر اس شخص کے پاس جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، اللہ اس کو کوثر دے گا۔ ایک وہ شخص جو سخی ہوگا، رب اس سے کوثر کو دور نہیں کرے گا، سخی ہوگا۔ غریب ہو کے بھی سخی ہو، امیر ہو کے سخی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں دولت کا تعلق سخاوت سے ہو، سخاوت دل کی کیفیتوں کا نام ہے، دولت سے نہیں ہے۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اس کو کوثر ملے گی، سنتے جائیے گا۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اور امیر ہو کے بھی سخی ہو، سخی کو کوثر ملے گا، ایک سخی کو ملے گا۔ اور دوسرا اس شخص کو کوثر ملے گا جس کا تعلق زبان کی مٹھاس کے ساتھ ہوگا۔ بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ یہ چیز پہلے مجھے عطا فرمائے، میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں۔ بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ گالیاں دینے والا، بات بات پہ اللہ سے مانگا کریں، والا میری زبان سے گالیاں ختم کر دیں۔ اللہ مجھے جتنا غصہ آئے، اللہ میری زبان سے گالیاں ختم کر دیں، اللہ میری زبان کو گالیوں سے پاک کر دیں۔ بد مزاج، بات بات کے اوپر برہم ہونے والا، لڑنے والا، توڑ پھوڑ کر دینے والا، مارنے والا کوثر سے محروم رہے گا۔
हलीम मिजाज कौसर को पाएगा, सही कौसर को पाएगा, हलीम कौसर को पाएगा, जिसके अंदर हिल्म होगा वो कौसर को पाएगा। मैं इसकी वजाहत करता हूं कि कौसर को कैसे पाएगा। और तीसरा, माफ करने वाला कौसर को पाएगा। जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, जो तुझ पे जुल्म करे तो उसे माफ कर। माफ करने वाले को रब कौसर अता फरमाएगा। कितने लोग ऐसे थे, बहन भाई आपस में उलझे हुए थे, मैंने कहा छोड़ दे जायदाद, रिश्ता न तोड़, रिश्ते को बचा ले, जायदाद का हिस्सा छोड़ दे, जमीन का हिस्सा छोड़ दे। मेरे कहने पे छोड़ दिया उसने। कई इतने थे जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी अपनी मर्जी है। कई इतने थे जिन्हें मेरे कहने पे छोड़ दिया। मैंने कहा ना उलझ, रिश्ते फिर नहीं आएंगे, ये चीजें फिर आ जाएंगे। अगर ना भी मिली तो इसका सिला तेरी नस्लों में मिलेगा। उसने छोड़ दिया जायदाद, जमीन, दुकान, माल, चीजें, तकसीम मैं नहीं लेता। मुझे कहने लगे जी मुझे देते हैं जबरदस्ती। मैंने कहा जो अगर देते हैं तुझे जबरदस्ती ले ले, अगर पूरा नहीं देते एक सोन से शिकवा ना कर, एक सारी जिंदगी शिकवा ना कर। अगर सारी जिंदगी शिकवा किया फिर भी बरकत खत्म हो जाएगी। उधर बैठा शिकवा किया, उधर बैठा शिकवा किया, फिर तो मजबूरी वाला मामला हुआ। कौसर मिलता है, कौसर माफ करने वाले को कौसर मिलता है। क्या अजीब है नेमत, माफ करने वाले को रब कौसर देता है, रब कौसर देता है। जो सलाम को आम करता है रब उसको कौसर देता है। चौथी नेमत बता रहा हूं, याद गिन रहे हैं जिनको कौसर मिल रहा। पहला किसको मिलेगा? सखी को। दूसरा हिल्म, हलीम को, हिल्म वाले को। तीसरा माफ करने वाले को। चौथा सलाम को आम करने वाले को कौसर मिलेगा, कौसर मिलेगा। और तीसरा पांचवा पीठ पीछे दुआ देने वाले को, किसी के लिए दुआ पीठ पीछे उसके लिए कर रहा, न जान न पहचान न जानना, पीठ पीछे दुआ करने वाला, उसको कौसर मिलेगा, उसको कौसर मिलेगा। और छठा उसको कौसर मिलेगा जो अल्लाह के लिए खिलाता है और अल्लाह के लिए पिलाता है और अल्लाह के लिए सुलाता है और अल्लाह के लिए जगह देता है। अल्लाह कहता है इसको आओ कौसर इसके घर में, इसकी नस्लों में भर दो। और कौसर क्या मिलेगा इसको भी सुन लीजिए। हमें कि कौसर वो खजाना है, वो खजाना है जो अल्लाह के अर्श में है और उसका एक हिस्सा हौज़े कौसर है। बाकी क्या होगा? जिसकी मिसाल मैंने दी है कि दरिया में से एक नहर निकली है, बाकी तो दरिया है, वो अल्लाह के खजानों में है, अल्लाह के इल्म में है। बाकी क्या होगा? जो शख्स ये खूबियां अख्तियार करेगा, इन खूबियों पे मेहनत करेगा, ये मेहनत होती है खूबियां, इन पे मेहनत होती है। और पता है मेहनत क्या होती है? इस मजमे में मेहनत होती है। जब बहुत से अफराद इकट्ठे होते हैं, जब बहुत से बर्तन इकट्ठे हों, आवाज पैदा होती है नहीं होती? बोले, जब बहुत बर्तन इकट्ठे हों तो आवाज पैदा होती है। इसी मजमे में मेहनत करता जाओ, करता जाओ, करता जाओ। इसी मजमे में, यह तरबियत का मजमा है, यह तालीम का मजमा है, यह ताल्लुम का मजमा है और यह सफर तरक्की का मजमा है। इसमें अपने ऊपर मेहनत करता जाओ, करता जाओ, करता जाओ, करता जाओ। जब ये मेहनत करता चला जाएगा और टकराव के बावजूद भी बचता जाएगा, माफ करता जाएगा, दरगुजर करता जाएगा, लोगों को जगह देता जाएगा, सखावत करता जाएगा। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान यह है जो किसी से सवाल ना करे और दुनिया का खुशकिस्मत इंसान यह है जो कर्जे ना मांगे। और एक बात याद रखना, जिसके कर्जे मांगने का मिजाज होता है उसके घर पे, हदीस में मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, एक झंडा लग जाता है जिससे फरिश्ते और इंसान नहीं देख सकते, जिसे जिन और इंसान नहीं देख सकते, बाकी सारी कायनात देखती है। जिसके अंदर कर्जे लेने का मिजाज, मांगने का मिजाज और सवाल का मिजाज होता है, उस झंडे पे लिखा हुआ होता है फक्र, कि जा सारी जिंदगी तो वो सवाल ही करता रहेगा, मंगता ही रहेगा, भिखारी रहेगा, फकीर रहेगा। जिसने अपने लिए सवाल का दरवाजा खोला, कर्जे का दरवाजा खोला,
یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں، اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا، ان کی نسلوں میں اللہ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا۔ اللہ بیٹوں والی نعمتیں، رزق والی نعمتیں، صحت والی نعمتیں، عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا، اور کوثر ملے گا کس کو، اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، اس میں حلم بھی ہے، علم بھی ہے، اس میں کشف کی نعمت بھی ہے، اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے، اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے، اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے، اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے، اور اس میں اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں، اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے۔ ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے۔ ہلکی پھلکی ناگواری، ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے۔ لینے کوثر آیا ہے، کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر۔ اور جو شخص آج کی رات میں کتنی دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا؟ 313 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں جھولیاں بھروانے کے لیے رب نے ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں اوپر صحن میں بیٹھ کے، سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہیں بیٹھ کے رب نے موسم بدل دیا۔ اس نے کہا تو بیٹھ کے سورۃ کوثر پڑھتا جا اور میری رحمتوں کو اندر سموتا جا۔ سورۃ کوثر 313 دفعہ، اول آخر درود پاک 3 بار، 7 بار، 11 بار، اور سورۃ کوثر کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو رزق کے خزانے اور برکتوں کے خزانے اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھیلی اور جھولی، اس کے لیے آخری عمل ہے۔ ابھی پڑھ لے، تہجد سے پہلے پڑھ لے، بہرحال صبح سے پہلے پڑھ لے، اس عمل کو۔ انوکھا عمل ہے 313 کا، اور یہ آج کی رات کا عمل ہے۔ آج یہ عمل کر لیں۔ کوثر، ایک تو کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں، اور اس میں محنت کریں، اور تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے۔ تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے بھیج دیا، اور تسبیح خانے میں بھیج کیا اپنے اوپر محنت کریں۔ اور بعض اوقات یہ 6 صفات کے اندر کی ناگواریاں آئیں گی، ان ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا۔ اس میں اللہ پاک جل شانہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے کوثر کے فیصلے کر دیں گے۔ اور سچ بتاؤں، جس کے لیے کوثر کے فیصلے ہو جائیں نا، اس کی نسلیں نہ فقیر ہوتی ہیں، نہ غریب ہوتی ہیں، نہ تنگ دست ہوتی ہیں، نہ بے حیا ہوتی ہیں۔ جس کے لیے کوثر کے فیصلے رب کر دے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، وہ لعاب اٹھا کے نا کتے پہ لگا دیتے ہیں، کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرگودا کے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں سے آتے ہیں، بڑے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آل رسول ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہے۔ مجھے کہنے لگے آج تک ہمارے گھر میں ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ دولت ہے نہیں، اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، رب نے عزت بھی دی ہے، عبادت بھی دی ہے، تسبیح دی ہے، اعمال بھی دیا ہے، اور رب نے ہمارے لعاب میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ سانپ کا کاٹا ہے، بھیڑ کا کاٹا ہے، بچھو کا کاٹا ہے، کتے کا کاٹا ہے، شیر کا کاٹا ہے، کاٹے کے اوپر لعاب لگا دیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی وقت۔ اور مجھے کہنے لگے، وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے سنا ہے کہ کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا۔ بڑوں نے، ہم نے نہیں کیا۔ ذرا غور سے لفظ سنیے گا، ہمارے بڑوں نے سنا ہے کیا کیا تھا، کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے۔ اب وہ بڑوں میں کوئی پہلی نسل ہے، تیسری نسل ہے، 5ویں نسل ہے، 7ویں نسل ہے، اب یہ خبر نہیں، پر ہمارے بڑوں نے کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے، اور ہماری نسلوں میں اس کی تاثیر ہے۔ ہماری نسلوں میں اللہ ساری ہماری ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری کر رہا ہے، اور ہمارے لعاب میں یہ تاثیر ہے، ہمارے بچے کے لعاب میں بھی یہ تاثیر ہے۔ کہنے لگے بعض اوقات گھر میں میں نہیں ہوتا تو میرا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں تھوک دے، کہہ رہے ہمارا بچہ تھوک دیتا ہے، وہ تھوک مل دیتے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو بچے کے تھوک میں یہ تاثیر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، تسبیح خانے میں آ کے آپ سوغاتیں، دولتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی پاکستان میں ایسی جگہ نہیں جہاں رمضان گزارنے کے
چند دن نہ گزارے ہوں۔ کہنے لگے تسبیح خانے میں جب سے میں آیا ہوں اب یہاں سے جانے کو مجھے دل نہیں چاہتا، یہاں دل ایسا لگا۔ کہا کہ کھانے وہاں بہترین، ایئر کنڈیشن وہاں بہترین، مجھے نام بتائے نام نہیں لیتا، لیکن یہاں جو زندگی کا نظام آپ دے رہے ہیں یہ اور کہیں نہیں ہے۔